بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں 10 گنہگار عورتوں کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے بیٹھ کر جارو قطار رو رہے تھے کہ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح جارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گنہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے بیچ کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، اور یہ 10 گنہگار عورتیں دوزخ کی اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذابات ڈالتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے اوپر دردناک عذاب ہوتے دیکھا تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی سختی اور ڈر کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر ان 10 گنہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخرکار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے بیچ میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی جیب میں لوہے کی جنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے بیچ لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے لگاتار اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان یعنی جیب میں جنجیروں کو ڈال کر جہنم کے بیچ کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی جنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنی پشتانوں یعنی چھاتی کے ساتھ جنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے بیچ لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کی دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو جنسی تعلق یعنی ہم بستر نہیں ہونے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اسی حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ گناہوں کے اندر پھنس جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں جنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے
کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی جنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 5ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کو بناؤ شرنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے بناؤ شرنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 6ٹھی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور جیب کو کاٹ کر گونگا کر رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈیاں کھولتی ہے، تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کو سونپ دیا کرتی تھی، کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے سونپا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور اتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور اتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی بے حیائی اور جنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے جنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور اتڑیاں اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں لگاتار 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے بیچ نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور الگ الگ انسانوں میں لڑائیاں کروایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا، اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا
اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورت کی سر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔